عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے قابل احترام بھائی اور بزرگ اور دوستوں اور ساتھیوں، اللہ جل جلالہ منوالہ نے انسان کے لیے اس دنیا کے مرحلے کو بہت آزمائشی مرحلہ بنایا ہے۔ دنیا کی اس زندگی کے اندر موت تک انسان دن میں، رات جوانی بڑھاپے میں، دولت غربت میں، قوت اور کمزوری میں، جس حال میں بھی ہے انسان، اس حالت میں اس کا امتحان ہے۔ غریب کا بھی غربت میں امتحان ہے، امیر کی دولت میں امتحان ہے، بادشاہ کا امتحان بادشاہت میں ہے، طاقتور کا امتحان اس کی طاقت میں ہے، کمزور کا امتحان اس کی کمزوری میں ہے، مرد بھی امتحان اپنی مردانگی میں دے گا، عورت بھی عورت ہونے کے لحاظ سے وہ بھی امتحان میں ہے، بوڑھے کا بھی امتحان ہے، جوان کا بھی امتحان ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کا ہر مرحلہ، دن میں بھی رات میں بھی انسان امتحان میں ہے۔ انسان کو ایک راستہ دیا گیا ہے کہ تم نے پیدا ہونے کے بعد پھر موت تک اس راستے پر چلنا ہے تمہیں۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور نبیوں نے بتایا یہ جو میں راستہ بتاتا ہوں بس یہی سیدھا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ منزل تک پہنچانے کے لیے نہیں۔ سیدھا راستہ یہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ میرا راستہ ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں، میں اللہ کی جانب لوگوں کو بلاتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اور یہی میرا راستہ ہے اور یہی سیدھا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ سنتوں میں، نفلوں میں، فرضوں میں، واجبات، وتر میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہر رکعت کے اندر ہر سورت تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس سورہ فاتحہ نفلوں میں بھی، سنتوں میں بھی پڑھتے ہیں، فرائض میں بھی پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور ویسے بھی پڑھتے ہیں۔ اور اس سورہ فاتحہ میں پڑھنے کے وقت ہم آخر میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے جو منزل تک پہنچانے والا ہو۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم، کھلا راستہ، سیدھا راستہ، متعین راستہ، منزل تک پہنچانے والا مختصر راستہ، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں کہ متعین راستہ ہے کہ یہی راستہ ہے، مختصر بھی ہے، اور یہ منزل تک پہنچانے کے لیے یقینی راستہ ہے کہ یہ منزل تک پہنچائے۔ اور ہر نماز میں آدمی مانگتا ہے اے اللہ یہ سیدھا راستہ دکھا دے جو متعین مختصر ہو، منزل تک پہنچا دے۔ اور پھر وہ راستہ ہے کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ راستہ ہے جس پر چار طبقے چلے ہیں۔ انبیاء جس راستے پر چلے ہیں سیدھا راستہ ہے، اس لیے کہ انبیاء سیدھے راستے پر چلے، تو جو سیدھا راستہ ہے انبیاء اسی پر چلے، اور نبی جس راستے پر چلا ہے یہی نشاندہی کرتا ہے یہی راستہ سیدھا ہے، اس کے علاوہ سیدھا راستہ کوئی نہیں ہے۔ نبی کے راستے کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ نبی کے صدیقین جن کے اندر مقام نبوت کا تو نہیں ہے لیکن نبوت کے بہت مزاج کو پہچانے والے لوگ، مزاج نبوت کو جاننے والے لوگ، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی نہیں تھے لیکن مزاج نبوت سے آشنا اور واقف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اتحاد اور اتفاق اتنا ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو آتا تھا صدیق اکبر کی زبان پہ وہ آ جاتا تھا۔ اللہ کے رسول جس کے ارادہ فرماتے تھے
صدیق اکبر میں بھی وہی ارادہ بن جاتا تھا. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول کو بھوک لگتی تھی، سونے کا تقاضا ہوتا تھا، صدیق اکبر کو بھی اسی وقت بھوک لگتی تھی اور اسی وقت نیند آتی. جب اللہ کے رسول کے اندر یہ طبعی تقاضے اٹھتے تھے، اتنا قرب جناب رسول اللہ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا کر دیا تھا. مزاج نبوت سے وہ واقف تھے. شہداء دین پر جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے. صالحین نیک لوگ جو نبی کے راستے پر پھر چلتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ بھی سیدھا ہے. اس لیے کہ نیک لوگ نبی کے راستے پہ چلتے ہیں. نبی کے علاوہ کوئی اور راستہ جو اختیار کرے گا وہ نیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ راستہ غلط ہے. تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ نبی کے راستے پہ چلیں گے. یہ راستہ ہے، اللہ نے اس کو متعین کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس راستے پہ چل. لیکن اب میرے محترم دوستو، اس راستے پر جس پر چلنے کا حکم ہے، جس کی نشاندہی اللہ کا قرآن کرتا ہے، ان ھذا الکتاب یہدی للتی ہی اقوم، اللہ کا قرآن بھی اسی راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل ٹھیک اور سیدھا راستہ ہے. ادھر ادھر اس میں کجی نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے. اور اللہ کے نبی آئے ہیں، انہوں نے بھی سیدھا راستہ انسانوں کو بتایا ہے جو کہ اللہ کا دین ہے. یہ سیدھا راستہ ہے، منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے. اب اس راستے پر چلنے والے، اس کے لیے دنیا میں مقابلے کا جہان ہے. انسان کے لیے اللہ نے 3 دشمن بنائے: نفس، شیطان، ماحول. ماحول بھی انسان بناتے ہیں، اور انسان جس ماحول کو بناتے ہیں، ارد گرد کی فضا، یا وہ شیطان کے کہنے پہ بناتے ہیں، نفس کے کہنے پر، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق وہ فضا بناتے ہیں. اب اگر اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق فضا بنی ہو تو اس فضا سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں، ماحول سے. اور اگر کوئی ماحول نفس اور شیطان نے محنت کر کے انسانوں کو اس راستے پر چلا کر ایک ماحول بنا دیا ہو تو اس سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں. اچھا ماحول بھی مؤثر ہے، برا ماحول بھی مؤثر ہے. اچھی صحبت بھی اثر انداز ہوتی ہے، برے لوگوں کی صحبت بھی انسانوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. جہاں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جس مشغلے میں انسان رہتا ہے، آدمی کے مزاج اور طبیعت کے اوپر ان چیزوں کا اثر پڑتا رہتا ہے. یہ آدمی ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے. استاد آدمی کو متاثر کرتا ہے، کتاب متاثر کرتی ہے، ماحول متاثر کرتا ہے. اور ماحول سب سے زیادہ اثر انداز ہے. خاموش داعی ہے ماحول، آدمی کو بغیر کسی دعوت کے بدل دیتا ہے. خود داعی ہے لیکن ماحول آدمی کو خود بخود بدلتا رہتا ہے. اچھا بھی آدمی ماحول سے بنتا ہے، برا بھی ماحول سے بنتا ہے. اس وقت ہم اور آپ کے دل دماغ پر اثر استاد و کتاب کا اتنا نہیں ہے جتنا ماحول کا ہے. ماحول کے اندر جہاں ہم رہے، جن کے ساتھ رہے، جنہوں نے جو کچھ ہمارے کانوں میں پہنچایا، ہم وہی کچھ کرتے ہیں اور وہی کو اچھا سمجھتے ہیں اور انہی چیزوں کو برا سمجھتے ہیں جس کو لوگ اچھا اور برا سمجھتے ہیں. ماحول بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا داعی ہے، اچھا بھی اور برا بھی. اور پھر انسان کا دشمن شیطان ہے اور نفس ہے. ماحول تو بعد میں بنا ہے لیکن نفس تو آدمی کے اندر شروع سے موجود ہے. جب پیدا ہوا تو نفس اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا، لیکن شیطان اس سے بھی پہلے. ماحول تیسرے نمبر پہ آتا ہے جب شیطان اور نفس محنت کرتے ہیں، لوگوں کو شیطان بنا دیتے ہیں. نفس نے شیطان کو شیطان بنایا، اور پھر نہ شیطان کے اندر بھی نفس تھا، اسی نفس نے شیطان کو شیطان بنایا. پھر انسانوں میں بھی نفس موجود ہے، شیطان کے راستے پہ چلاتے ہیں. شیطان انسان کا دشمن ہے. اب میرے دوستو، انسان کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے. پہلے انسان ہے، اور اس پہلے انسان سے پہلے شیطان موجود تھا. شیطان پہلے انسان سے پہلے موجود تھا، زمین پر تھا، آسمانوں پہ اٹھایا گیا، فرشتوں کے ساتھ رہا. ہزاروں سال اس نے آسمانوں پہ رہ کے بندگی کی، فرشتوں کو دیکھا، بیت المعمور کو دیکھا، فرشتوں کی عبادت کو دیکھا، خود عبادت کی،
اور پھر اس نے قریب سے اللہ کی قدرتوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے سب کچھ آسمانوں میں دیکھا۔ آدم علیہ السلام، اللہ کا فیصلہ جب ہوا کہ میں انسان بنانے والا ہوں، یہ فیصلہ بھی اس نے اپنے کانوں سے سنا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، فرشتوں کو حکم ملا کہ سجدہ، تو شیطان بھی موجود تھا ادھر ان فرشتوں میں۔ اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، ان فرشتوں میں شیطان موجود تھا۔ سب نے کیے، شیطان نے نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی، اللہ کے سامنے ضد کی اس نے، اور سجدہ نہیں کیا۔ کہا میں نہیں کروں گا سجدہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں۔ اب سجدہ کرنے سے انکار کیا، مردود ہو گیا، اور اللہ نے اس پر لعنت کی۔ شیطان نے دعا مانگی، اور شیطان نے بھی پھر قسم کھائی اللہ کے سامنے، فَبِعِزَّتِكَ، کہ آپ کی عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں آپ کے تمام بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں، اور ہر طرح سے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، بھرپور محنت کروں گا تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، خراب کرنے کی پوری محنت کروں گا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنا کام کرو، اور میں نبیوں کو بھیجتا ہوں، وہ اپنا کام کریں گے، تم اپنا کام کرو۔ اب شیطان مردود ہوا، یہ انسان سے پہلے موجود تھا، اور ابھی پہلے انسان بنا ہی ہے کہ شیطان نے نافرمانی اللہ کی باغی ہو، اور کہا کہ میں آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں، اور ان کو بھرپور طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں۔ اور پھر اس نے مہلت مانگی کہ اللہ میرے ساتھ اتنا کر دے، انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک جب لوگ دوبارہ مار کر اٹھائے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، مجھے اس وقت تک مجھے زندگی دے دے کہ میں مروں نہیں، موت کچھ پہ نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، یہ بات اللہ نے منظور کر لی تمہاری درخواست، اب قیامت تک میں نے تم کو زندگی دی۔ اب یہ شیطان جب یہ اللہ کا دشمن بن گیا اور قسم کھائی کہ میں آپ کے بندوں کو اب چھوڑوں گا نہیں، ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا۔ جنت میں آدم علیہ السلام چلے گئے، شیطان کا کام شروع ہو گیا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں گئے، شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا، ایک پھل کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا کہ مت کھاؤ، شیطان نے اس کھانے کی ترغیب دی کہ کھا لو۔ مقابلہ اللہ کی دعوت کے ساتھ اور اللہ کے احکام کے ساتھ شیطان نے مقابلہ شروع کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مت کھاؤ، شیطان نے آ کے قسم کھائی کہ میں ہمدرد ہوں، تمہاری اچھی خیر خواہ ہوں، اگر اس جنت میں رہنا چاہتے ہو تو یہ کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا نے مشورہ دیا اور وہ کھا لیا، لغزش ہو گئی ان سے۔ تو جب وہ کھا لیا، شیطان نے اپنا کام کر لیا، لغزش ان سے ہو گئی، غلطی ان سے ہو گئی اجتہادی، پھل انہوں نے کھا لیا، بدن پر جو لباس تھا وہ لباس ان کے بدن سے اتر گیا، اس لیے کہ گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ گناہ انسان کو بے عزت کر دیتا ہے، گناہ انسان کو بے آبرو کرتا ہے، گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتا ہے، گناہ انسان کی عزت کو ختم کر دیتا ہے، گناہ انسان کے پردے کو اٹھا لیتا ہے۔ جب جتنی گناہ کرتا ہے انسان بے پردہ ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، راحت اس کی ختم ہو جاتی ہے، خوشحالیاں بدحالی سے بدل جاتی ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ گناہ کی تاثیر ہے۔ تو جب ان سے لغزش ہوئی تو بدن کا لباس اتر گیا، انہوں نے جلدی جلدی درخت کے پتے توڑ کر بدن کو چھپانا چاہا کہ میں اپنا پردہ جو ہمارے بے ستری ہو گئی اس کو چھپا لے۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا۔ آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پہ آئے، شیطان بھی آ گیا زمین پہ۔ اب آدم علیہ السلام رو کے معافی مانگ رہے، شیطان نے نہیں مانگی۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، شیطان نے نہیں مانگی، لہٰذا شیطان اپنی شرارت اور کفر پہ برقرار رہا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو گئی، شیطان نے اپنے آ کر ان دونوں پر اپنی محنت کی۔ اب دیکھیں نبی ہے اور نبی پر محنت کی، نبی کی پہلے اولاد جو ہو گئی اور ان دونوں کے پاس آیا، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے قتل کروا دیا۔ ابھی دنیا نئی نئی آباد ہوئی ہے، انسان ابھی پہلے ہی اولاد ہے حضرت آدم کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی۔ شیطان نے محنت کی اور محنت کر کے
ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے قتل کے اوپر آمادہ کر دیا، حسد میں مبتلا کر دیا اور اس کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ ایک نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، دوسرے نے کہا کہ اگر تم قتل بھی کرو گے میں تجھے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس لیے اب ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے قتل کروا دیا، اور جب قتل کیے تو پشیمان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اب کیا ہو؟ آدم علیہ السلام کو پھر اللہ نے اولاد دی، تو دیکھو ابتدائی دن سے شیطان کا اپنا کام شروع ہو گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوتی رہی، کچھ بچے اور اولاد اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بات مانتے تھے اور کچھ ان میں شیطان کی بات مانتے تھے، لہٰذا یہ پھر آپس میں ٹکراتے تھے، ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، شرارتیں ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن شیطان زندہ رہا، وہ موجود رہا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کا پورا زمانہ دیکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا۔ ان کے زمانے میں بھی شیطان اپنی محنت کرتا رہا، انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا رہا، پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا رہا۔ بڑے بڑے لوگوں کے مقابل میں بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیتا تھا، اور بہت حقیر قسم کے لوگوں سے بڑے عظیم لوگوں کو بے پردہ کروا دیتا تھا، ان پر تہمتیں لگواتا تھا، ان پہ الزام کے لیے آمادہ کرتا تھا۔ نبیوں پر بڑے بڑے الزامات شیطان نے انسانوں سے ہی لگوائے، محنت کی شیطان نے، اور سلسلہ یہ جاری رہا تمام نبیوں کے زمانے میں۔ اور یہ سب ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا عذاب اللہ کے جو آتے رہے جن قوموں پر، وہ کس چیز کا نتیجہ۔ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نبی بن کر جب ظاہر ہوئے تو ہم اپنی ماں نے مخالفت کی، باپ کے پاس شیطان گیا، باپ کو اپنے بیٹے کا مخالف بنایا، بیٹا نہیں ہے، نبی ہے، لیکن اپنے باپ کو اپنے بیٹے کا جو نبی ہے اس کے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہی ہے ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو شیطان کی بندگی مت کر لو، یہ اللہ کا دشمن اور باغی ہے، راستے سے تجھے ہٹا دے گا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، اس راستے پر چل۔ اب نبی اپنے باپ کو کہہ رہے یہ راستہ سیدھا ہے، اس پہ چلے، لیکن شیطان باپ کو کہتا ہے کہ نہیں ان کی بات مت مانو، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ماں کو سمجھا رہے، لیکن شیطان ماں پر محنت کر رہے کہ مت مانو، نہ ماں نے مانی نہ باپ نے بات مانی۔ قوم کو جا کے سمجھا رہے، قوم کے لوگ بات نہیں مانتے تھے۔ بادشاہ کو جا کے سمجھایا، بادشاہ نے نہیں مانی بات۔ اب ان پر محنت کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے۔ ان لوگوں پر شیطان اپنی محنت میں کامیاب ہو رہا ہے، دونوں کامیاب ہوتے ہیں، شیطان بھی محنت میں کامیاب ہو جاتا ہے، نبی کے ماننے والے بھی اور کام کرنے والے بھی اپنی محنت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، نبی کی بات ماننے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی بات کو ٹھکرانے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک لوگ مخالف بن گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، کپڑے ان کے اتارے۔ کون ہے؟ نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، حضور کے بعد نبیوں میں سب سے افضل ہے، اور ان نبی کے کپڑے اتار دیا گئے۔ ان اتارنے والوں کو اس عمل پر کس نے آمادہ کیا کہ نبی کے کپڑے اتار دو؟ شیطان اپنی محنت کر رہا تھا۔ ان کے ماننے والے اتنے باغی ہو گئے وقت کے نبی کے کپڑے اتار کے ننگا کر دیا، اور اس کے بعد پھر نبی کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا۔ آگ جلائی گئی، ترغیب لوگوں کو دی گئی، سب جمع ہے۔ اب نبی کو آگ کے اندر پھینکا گیا، بادشاہ بھی منظر دیکھ رہا ہے، لوگ بھی تماشا کرنے کے لیے آئے ہیں، باپ بھی ان تماشا کرنے والوں میں موجود ہے کہ ابراہیم آگ کے اندر ہے اور جل جائے گا، ان لوگوں میں باپ بھی موجود ہے۔ اب شیطان اتنا ظالم ہے کہ انسان پر محنت کر کے کس درجے کا سرکش بنا دیتا ہے، کس درجے کا باغی بنا دیتا ہے، اور پھر اس باغی کو اپنی بغاوت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کتنے غلط راستے پہ چل رہا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جلے، آگ بجھ گئی، زندہ واپس نکل آئے۔ یہ منظر لوگوں نے دیکھا، اور لیکن مقابلے سے نفرت اور دشمنی سے پھر بھی باز نہیں ہے۔ جن کے مقدر اچھا تھا ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مقابلہ ہوا، شیطان مقابل میں ہے، نبی کے مقابل میں آ کے لوگوں کو کھڑا کیا، نبی کے مقابل میں گھر والوں کو کھڑا کیا، نبی کے مقابل میں باپ اور ماں کو کھڑا کیا،
نبی کے مقابل میں خاندان کو کھڑا کیا، نبی کے مقابل میں اپنی امت کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا، نبی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، نبی کے بارے میں بدگمان بنایا جا رہا ہے، نبی کے اوپر لوگوں سے الزامات لگوا رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں، ان کے وجود سے نفرت کریں۔ اور کتنے مظالم لوگوں نے ڈھائے ہیں انبیاء پر، کس کے کہنے پر، کس کی ترغیب پر یہ کام سب لوگوں نے کیا ہے؟ شیطان کے کہنے پہ کرتے رہے، نبی کا مقابلہ کرتے رہے، نبی سے نفرت کرتے رہے، نبی کی بات کو ٹھکراتے رہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم سے پتھر کھاتے رہے، 950 سال، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 950 سال اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، اور کتنی ہمدردی سے سمجھائے، اور اللہ کے سامنے بات رکھی کہ اے اللہ میں نے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے دن میں بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، ایک وقت کو بھی سمجھایا، اور سب کو جمع کر کے بھی میں نے ان کو سمجھایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میں جتنا سمجھاتا تھا یہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے، اتنی مجھ سے بغاوت کرتے تھے، اتنی ہی مجھے تکلیفیں دیتے تھے، یہ لوگ میرے ساتھ نافرمانی کرتے تھے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، کہ اللہ جتنا میں ان کو سمجھاتا رہا، یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ ہم نبی کی بات نہیں سنیں گے، اور اپنے چہروں پر کپڑے ڈال دیتے تھے کہ ہم آپ کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے، نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ بس کرو، مت بولو، ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے، اور اپنے کفر کے اوپر مصر رہے۔ نبی کہتا ہے جتنا میں ان کے سامنے مٹتا رہا اتنے وہ تکبر کر کے اچھلتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، اللہ کے سامنے اپنی قوم کی ایسی شکایت کی کہ مجھے کیا کہا۔ اب یہ کن کے کہنے پر وہ لوگ نبی کو 950 سال تک ستاتے رہے، اور نبی کی گھرانے پہ محنت ہو رہی ہے، نبی کے بیٹے کو نبی کا مخالف بنا دیا۔ بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے اپنے باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، بیٹا کہہ رہا ہے باپ کو کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا۔ اب اس بیٹے پر محنت ہو رہی ہے، شیطان اپنی محنت میں یہاں کامیاب ہو گیا، بیٹے نے باپ کی نہیں مانی، شیطان کی مان لی، اور اپنے باپ کی مخالفت کی، اور پھر اللہ کا جب عذاب آیا 950 سال کے بعد، اور پھر سیلاب کی شکل میں، تو باپ نبی اپنے بیٹے کو کہہ رہے آؤ میرے ساتھ ایمان لاؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، ماسک پہن لوں گا، بچ جاؤں گا۔ تو اب یہ ایک اس درجے میں کہ ایک آدمی ایک احتیاط کرتا ہے، ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن کیا اللہ کے آئے ہوئے عذاب سے نبی اپنی امت کو نہیں بچا سکا، قوم نہیں بچا سکی؟ آج کی ہماری تدبیریں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ گناہ سے توبہ کریں گے تو بچیں گے، گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، زنا، گناہ، چوری، ڈکیتی، ظلم، فریب، نفع خوری، یہ ظلم سب ہوتا رہے، اور لیکن اب ہم یہ کہہ دیں کہ عذاب سے بچ جائے، ایسا نہیں، کیسے ہوگا؟ ایک عذاب سے نکلیں گے اگلا آئے گا، اس سے نکلیں گے اگلا آئے گا، اس سے نکلیں گے اور عذاب آ جائے گا، شکلیں اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، لیکن عذاب آتے رہیں گے۔ اللہ کا مقابلہ بندہ اپنی تدبیروں سے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کا، اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کے لیے، بدلوانے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے کہ انسان خود بدل جائے، توبہ کر لے تو اللہ پاک حالات بدل دیتے ہیں، راحتوں کو اللہ تعالیٰ، شکلوں کو اللہ تعالیٰ بہتری کی پیدا فرما دیتے۔ تو اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، باپ نے کہا نہیں بچ سکتے ہو، یہاں آؤ، آج نہیں بچو گے، لیکن وہ چڑھ گئے، آخر پہاڑ پانی پہنچا اور وہیں پہ ڈوب کے مر گئی۔ تو اللہ شیطان نبی کی بے اولاد پہ محنت کر رہا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی شیطان موجود تھا، تمام نبیوں کا زمانہ اس نے دیکھا، کیسے کیسے لوگوں کو گمراہ کیا، کیسے کیسے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے دیکھا، جب ایک آدمی فراڈی ہوتا ہے نا، بے ایمان، وہ چھوٹے چھوٹے فراڈ کرتا ہے، ایک فراڈ میں جب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جرت ہو جاتی ہے، وہ اس سے بڑا فراڈ کرتا ہے، پھر وہ سوچتا رہتا ہے، تو فراڈ کی دروازے راستے اس کے کھلتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے طریقوں سے لوگوں سے فراڈ کرتا ہے کہ وہ آدمی کہ اب نئے نئے طریقے وہ ایجاد کرتا رہتا ہے لوگوں کو مبتلا کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے،
اور لوگ جب اس کے فراڈ سے باخبر بنتے ہیں وہ ایک نئے طریقہ ایجاد کر چکا ہوتا ہے، اس سے ایک نئے طریقہ ایجاد کر چکا ہوتا ہے۔ شیطان بھی انسانوں کے پھنسانے کی کیا کیا تدبیریں ایجاد کرتا ہے۔ مولوی صاحب کو کیسے پھنسانا ہے، صوفی صاحب کو کیسے پھنسانا ہے، مسجد میں آنے والے کو کیسے پھنسانا ہے، نماز پڑھنے والے کو کیسے پھنسانا ہے، رات کو تہجد پڑھنے والے کو کیسے پھنسانا ہے، ایک گناہ تاجر کو کیسے پھنسانا ہے، زمیندار کو کیسے میں نے اس کو گمراہ کرنا ہے، بادشاہوں کو کیسے گمراہ کروں گا، دولت والوں کو کیسے گمراہ کروں گا، طاقت والوں کو کیسے گمراہ کروں گا، بوڑھے جوان کو کیسے کروں گا، مرد اور عورت کو کیسے کروں گا۔ یہ سب جانتا ہے وہ طریقے وہ انسانوں کے گمراہ کرنے کے، اور آتا ہے انسانوں کے پاس، اور یہاں تک کہ پھر اب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، منصوبہ بن رہا ہے کہ جا کے ان کو پھانسی دینی۔ اب نبی کو پھانسی دینے والے کون؟ انسان۔ ان انسانوں کو اس بدبختی پہ ابھارنے والا کون ہے کہ وہ نبی کو پھانسی دینے کا مشورہ کرے، اور آئے وہ گھر کو گھیرنے کے لیے نبی کو پھانسی دے گی، لیکن اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، یہ ان کو پھانسی نہ دے سکے، لیکن مشورہ تو کیا۔ حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول دعوت چلاتے تھے، اپنے خاندان والوں کے پاس جاتے تھے، شیطان پہنچ جاتا تھا کہ دیکھو اس کی بات مت مان، نبی کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے کہ مت مان، وہ اپنا زور لگا رہا ہے کہ نہیں ایسے مت کرو، نبی سمجھانے کی کوشش کر رہے، شیطان ان کو ورغلانے کی کوشش کر رہے کہ ان کی بات مت مان، اور وہ اس پر پوری محنت کرتا ہے۔ اس وقت ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، یہاں شیطان موجود ہے، ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، میرے اندر بھی اپنا کام کر رہے، آپ کے اندر بھی اپنا کام کر رہے، میری نیت خراب کرنے کی وہ کوشش کرے گا، میری بات کو غیر مؤثر بنانے کی پوری محنت وہ کر رہا ہے کہ بات بے اثر ہو جائے اور بات اس کی خراب ہو جائے، اور خود ان کی بات میں وہ وزن نہ رہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، اس وقت بھی آپ پر بھی محنت کر رہا ہے کہ دیکھو دل میں بات کو اتارنا نہیں ہے، کان کھولنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، یہ بات مولوی صاحب نے کیوں کی، یہ انہوں نے ایسے کیوں کی، یہ کہنے بجائے یہ کہنا چاہیے تھا، فلاں کی تعریف کیوں کی، فلاں کی مخالفت کیوں کی، فلاں کی طرفداری کیوں کی، اور فلاں کے بارے میں دشمنی کی بات کیوں کی۔ اب یہ انسانوں سے فیصلے کرواتا ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے ٹھیک نہیں کی، غلط کی ہے، لہٰذا یہ بات ماننے کی نہیں ہے، یہ بات کہنے کا طریقہ نہیں تھا، اور یہ فلانا نہیں تھا۔ شیطان اپنی پوری محنت کر رہا ہے، اب جب ہم اٹھیں گے یہاں سے، اب بہت ساروں پر شیطان اپنی محنت کر کے کامیاب ہو چکا ہوگا، اور بہت سارے ان کو شکست دے چکے ہوں، کچھ سے وہ شکست کھا کے جائے گا اور کچھ کو وہ فتح کر کے جائے گا، مسجد میں آ کر بھی وہ اس طرح سے کرے گا، کچھ کی نماز کو نماز بننے نہیں دے گا، وہ آ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، نماز بننے کے لیے نماز بننے نہیں دے گا کہ نماز خراب کرنے کی کوشش کرے، مختلف شکلوں میں ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں کفار جمع تھے، یہود نصر، یہ ابو جہل، عتبہ شیبہ، یہ جمع تھے، حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ ان کی دعوت سے دن بدن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے، اور جو اسلام میں آتا ہے وہ اتنا پکا بن جاتا ہے کہ نہ مار نہ پیٹ نہ باتوں کی نہ ظلم کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اتنا پکا بن جاتا ہے، اور اسلام دن بدن ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ جان کیسے چھڑائے ان سے، نبی سے کیسے جان چھڑائے، لہٰذا اب مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ نبی سے جان چھڑانی۔ دروازے پہ ایک بوڑھا آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ اہم مشورہ ہو رہا ہے، میں بہت تجربے کار ہوں، اگر اجازت ہو میں آپ کے مشورے میں بیٹھ جاؤں، شاید آپ کو فائدہ ہو جائے۔ تھا کون؟ شیطان، انسانی شکل میں آیا، نبی کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، وہ اس میں شریک ہونا چاہتا ہے، اور آ کے انسانی شکل میں آئے، اور آ کے ایک نے کہا کہ ان کو قید کر دیتے ہیں، کسی جگہ بند کر دیتے ہیں، اور بس تھوڑی روٹی وغیرہ دیں گے اور وہی قید میں مر جائے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ رائے بہت کمزور ہے، بوڑھے کی شکل میں وہ اب آیا ہے، کہتے نہیں یہ رائے کمزور ہے، قوم لگتا ہے ان کے قوم ہے، خاندان ہے، رشتہ دار ہے، وہ آ کر بدلہ لیں گے اور ان کو چھڑا دیں گے۔ دوسرے نے مشورہ دیا وطن سے نکال دیں گے، ملک بدر کر دیں گے۔
شیطان نے کہا یہ بات بھی غلط ہے، ان کی بات میں اثر ہے، جہاں جائے گا لوگوں سے بات کرے گا، متاثر کرے گا، ان کی جماعت بن جائے گی، پھر وہ لوگ آ کر تم پر حملہ کریں گے، مقابلہ کیسے کرو؟ یہ بات غلط ہے۔ پھر ابو جہل نے مشورہ دیا کہ تمام قبیلوں کا ایک ایک نوجوان بلا لیتے ہیں، تلوار دے دیتے ہیں، جو اچھی طرح سے تلوار چلانا جانتا ہو، اور سب آ کر مل کر حملہ کریں گے۔ تو چونکہ قاتل کوئی ایک آدمی تو ہے نہیں، نہ کوئی ایک قبیلہ ہے، بدلہ یہ لوگ لے نہیں سکیں گے، دیت ہم ادا کر دیں گے، بس جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان نے کہا ہاں یہ رائے زبردست ہے، یہ تم نے بہت اچھی رائے، بس اسی پر فیصلہ ہو گیا کہ اب اس طرح سے اللہ کے رسول سے اپنی جان چھڑانی۔ شیطان نبی کی قتل کروانے کے مشورے میں باقاعدہ شریک ہے اور ان کو ترغیب دے رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان ایک انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، ایک مجلس میں آ کے کوئی بات کر دیتا ہے کہ پتہ ہے آپ لوگوں کو فلاں صاحب نے کیا کیا ہے، فلاں جگہ ایسا ہو گیا ہے، بس یہ کہہ کر وہ خود تو چلا جاتا ہے، لوگ اس پہ تفسیریں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان مجلسوں سے جا کر دوسری مجلسوں میں ان باتوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ کرنے والا، ابتدا کرنے والا شیطان ہوتا ہے، اور لوگ اس شیطانی بات کو آگے پھیلا کے ایک شور اس سے پیدا ہو جاتا ہے، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی۔ شیطان نبی کے گھر میں آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس آیا شیطان جن کی شکل میں، میرے پر ایک دفعہ نماز خراب کرنا چاہتا تھا، پیغمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ ایک دفعہ آیا اور میرے چہرے پہ وہ آگ ڈالنا چاہتا تھا، مجھے جلانا چاہتا تھا، نبی کو جلانا چاہتا تھا، آگ اٹھا کے لے آیا کہ میرے چہرے پہ پھینک دے تاکہ میں جل جاؤں۔ نبی کے ساتھ دشمنی اس کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر میں نے کہا کہ میں اس کو باندھ لوں، لیکن پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نبی آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، کس کے بارے میں؟ حضور کے بارے میں ایک غلط خیال ڈال دیا، اور وہ اب حضور کا گھر ہے، رسول اللہ کی زوجہ محترمہ جو سب سے محبوب تھی، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا حضور کے بارے میں جو شوہر ہے اور نبیوں کا امام ہے۔ حضور کے پیچھے وہ ایک دن رات کو نکل گئی تھی، حضور نکل گئے تھے، بدگمانی پیدا ہو، واپس جب آئی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سانس کیوں پھولا ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا قصہ سنا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جا اکی شیطان کی، اے عائشہ تیرے پاس شیطان آیا تھا، تیرے پاس شیطان آیا تھا، نبی کے گھر اور حجرے میں آیا ہے، نبی کی بیوی کے پاس آیا ہے، اور نبی کو بیوی کو اپنے شوہر جو نبی ہے بارے میں بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے میرے دوستوں میں یہ مضمون تو بہت وسیع سے وسیع تر ہے، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اس زمانوں سے یہ ساری بات کی میرا مقصد یہ تھا کہ جب شیطان محنت کر رہا ہے، بیت الخلاء میں جائے وہاں شیطان موجود ہے، جنات موجود ہے، اور جب وضو پر بیٹھ جاتے اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان آ کے کہتا ہے ہاتھ تمہارا خشک رہ گیا، چہرہ تم نے صحیح نہیں دھویا، پھر دھو لو، پھر جب وہ دھوتا ہے کہتے ہیں نہیں صحیح وضو نہیں کیا تم نے، دوبارہ دھو لو، پانی بھی ضائع کروا دیتا ہے، وقت بھی ضائع کروا دیتا ہے، عمل بھی خراب کروا دیتا ہے، بس اس کام میں لگا رہتا ہے۔ ایک دفعہ وضو کرتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں وضو نہیں ہوا، 2 دفعہ کرو، 3 دفعہ کرو، 5 دفعہ کرو، یہ سارا کام شیطان کرواتا ہے۔ نماز پہ کھڑا ہو جائے، نیت باندھ لے، کہتے پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، دوبارہ باندھ لیتا ہے، تیسری دفعہ باندھ لیتا ہے، پھر کہتے اللہ اکبر اور رکوع کر لے، پھر نماز میں کہتے پتہ نہیں نماز صحیح پڑھ لی، غلط پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، کیسے پڑھ لی، شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اور یہ نماز میں آتا ہے، قرآن کی تلاوت پر بیٹھو تو آتا ہے، مسجد میں آئے تو آتا ہے، گھر میں جائے تو شیطان ساتھ ہے، دسترخوان پر بیٹھے تو شیطان ساتھ ہے، بستر پر آئے تو شیطان ساتھ ہے، ہر جگہ پر ہر وقت آدمی کے ساتھ شیطان جو مقابلہ کرتا ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں، ایک دفعہ ہم جماعت میں گئے تھے خیبر پختونخوا کی طرف، تو رات کو بیان ہوا تو لوگوں نے 3 دن کے لیے نام لکھوائے، تو صبح کو ان کو وصول کرنے کے لیے تشکیل ہوئی، تو میں بھی ایک نوجوان کے ساتھ پاس گیا اپنے ساتھی کے ساتھ، ایک دفعہ گئے کہتے گھر میں نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد پھر گئے کہتے نہیں ہے، تیسری دفعہ جب گئے تو اس کا باپ نکلا، باپ نے کہا کیا کرتے ہو، بار بار آتے ہو، ایک دفعہ آ گئے، 2 دفعہ آ گئے، کہہ دیا کہ نہیں ہے، بار بار کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا حاجی صاحب آپ اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے 3 دفعہ آنے پہ آپ ناراض ہو گئے، جس نے ساری رات آپ کے پاس گزاری ہے اس پہ ناراض کیوں نہیں ہے؟ جس نے ساری رات آپ پر محنت کی ہے کہ دیکھو بچے کو چھوڑنا نہیں ہے، اور بچے پر محنت کی ہے کہ دیکھو بیٹے جانا نہیں ہے، ان کی بات مت مانو،
چھپ جاؤ، صبح صبح نکل جاؤ گھر سے، عذر کر لو، تمہارے جانے سے دکان خراب ہوگی، تمہارے جانے سے گھر کا نظام خراب ہوگا، تم نکلو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اب نہ ہو پھر کبھی۔ تو میں نے کہا جس نے تمہارے پر ساری رات محنت کی اس پہ ناراض نہیں، ہم 3 دفعہ آئے تو ہم پہ ناراض ہو گئے۔ تو ہمارے اوپر تو ساری زندگی شیطان کی محنت، اور کیا کیا محنت کرتا ہے۔ ایک بزرگ ایک آدمی کا نکاح پڑھوا رہا تھا، امام احمد لاہوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور بڑی بڑی مونچھیں، شکل اس نے عجیب و غریب بنائی تھی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ نہیں، میں جب تک یہ اپنی شکل ٹھیک نہیں کرے گا میں اس کا نکاح نہیں پڑھوں۔ تو چونکہ وہ بڑے بزرگ تھے، لوگوں کو عقیدت تھی، وہ لے گئے، ان کی مونچھیں وغیرہ شکل ٹھیک کروا کے لے آئے۔ شیطان آیا، اس نے کہا میری بڑی محنت تم نے ضائع کی، اس جوان پر میں نے کتنی محنت کے بعد یہ شکل اسے بنوائی کہ تم ایسی مونچھیں بناؤ، ایسی شکل بناؤ، کتنی محنت میں نے اس کے اوپر کی تھی، تم نے میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ تو ہم اور آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ہم اور آپ کا بہت بڑا دشمن شیطان، اور وہ ہم اور آپ کو دین کے مقابلے میں کھڑا کرے گا، وہ ہم اور آپ کو علماء کے مقابلے میں کھڑا کرے گا۔ اس زمانے کے علماء جو دین کی محنت کر رہے ہیں وہ اپنے زمانے کے انبیاء کی طرح ہے، لہٰذا نبی کی عالم کی مخالفت کوئی معمولی مخالفت نہیں ہے، عالم سے نفرت کوئی معمولی نفرت نہیں ہے، عالم کی مجلس سے دوری معمولی بدبختی نہیں ہے۔ لیکن شیطان بدگمان کرے گا، یہ مولوی صاحب ایسا ہے، فلانا بزرگ ایسے ہے، تبلیغ والے ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، فلانا ایسے۔ جب یہ ایسے ہیں تو پھر آپ کو راستہ بتانے والا ہے کون؟ اس لیے اللہ نے دنیا کو خالی نہیں کیے ہے ان لوگوں سے جو امت کے رہبر اور رہنما ہیں، جو صحیح راستہ بتاتے ہیں، لیکن شیطان ان کے بارے میں زیادہ بدگمان کرے گا جو سب سے زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ ہوں گے، جو راستہ بتانے والے ہوں گے، ان کے مقابل میں کھڑا کر دے گا، ان سے متنفر کر دے گا، مجلسوں میں بیٹھ کے ان پہ الزام لگائیں گے، ان کی غیبت کریں گے، ان پر بہتان لگائیں گے، نفرتوں پھیلائیں گے، افواہیں پھیلائیں گے، اپنی زمین کسی کا نقصان نہیں ہوگا، اپنی ہی بدبختی ہوگی، پاؤں پہ کھلاڑا مارے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میں نے بہت اہم مضمون اللہ تعالیٰ نے جو دل میں ڈالا اور ترتیب بنی، میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا۔ اتنا اہم مضمون میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس چیز کو چوکنا ہونے کی اپنے دشمن سے، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، وہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو ورغلاتا ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی میں اس پر عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ و من والو مجھے بھی آپ کو بھی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اللہ فرماتے ہیں اللہ معصوم من عصمہ اللہ، معصوم بچا ہوا وہی ہوگا جس کو اللہ بچائے گا، اور ایسے نہیں ہے کہ ہم بچ نہیں سکتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت جو آدمی 10 دفعہ پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ شیاطین سے اس کی حفاظت کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، شیطان اب اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کے بارے میں فرمایا کہ بچوں کو شیطان سے بچاؤ، دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک من ان یحضرون۔ یہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی شیاطین سے بچنے کے لیے۔ جو یہ پڑھے گا، آیات الکرسی پڑھے گا، چاروں قل پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، صبح اور عصر کو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا، یہاں تک حدیث میں ہے شیطان اپنی چوٹی کا زور لگائے گا، اس آدمی کو پھر گمراہ نہیں کر سکے۔ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہتھیار بھی دیے۔ وضو بہت بڑا ہتھیار ہے، جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے شیطان اس کے اوپر حملہ زیادہ نہیں کر سکتا۔ ایسا ایسا شیطان مایوس ہوتے ہوتے اس کو چھوڑ دیتا ہے، جو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے شیطان سے بچا رہے گا۔ اسباب اللہ نے ہم اور آپ کو دیے، ہتھیار دیے ہیں اتنے بڑے دشمن سے بچنے کے لیے۔ اللہ جل شانہ من والہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، امت کے فرد فرد کو اپنی مقصد زندگی کو سمجھنے کی، اپنے محسنین اور خیرخواہوں کو کا دامن پکڑنے کی، جو دشمن ہے جس شکل میں بھی ہے، جو ہمیں اپنے اللہ اور اپنے دین سے باغی بنانا چاہتے ہیں، ان کو سمجھنے کی اور ان کے ہر وار سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔